بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا ان کی ہدایت کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت کے دو سلسلے جاری رکھے، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرا اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرمایا کہ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک طرف آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، دوسری طرف مربی اور معلم کی۔ ایک انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجے جانے کی کچھ حکمتیں ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیں، اور تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں کو تنہا ان کی عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا تو پورے طور پر سعادت و نجات کا راستہ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کے عقلاء کا حال دیکھا جا سکتا ہے، رات دن مشاہدے میں آنے والی چیزوں میں بھی ایک بات پر متفق نہیں، تو عالم آخرت کے بارے میں کیسے صحیح بات معلوم کر سکتے؟ حق تعالیٰ کی معرفت تمام مخلوق پر عقلاً واجب ہے، اور انبیاء کے بغیر یہ معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنا نبی اور رسول بنی نوح بشر سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں یا کسی دوسرے مخلوق سے ہمارے لیے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات اور خصائل سے واقف نہ ہوتے، نہ ان کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس سے ہوتی ہے، نہ ہمارے لیے اس کی پیروی کرنا آسان ہوتا، اور نہ اسے ہماری کمزوریوں کا احساس ہوتا۔ ان تمام دلائل سے رسول اور نبیوں کی ضرورت اور ان کو بنی نوح بشر میں سے بھیجنے کی حکمت بخوبی واضح ہو گئی۔ دوستوں اسی سے متعلق ایک ہندو شخص جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے یہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق پیغمبر یا نبی دنیا کی ہر ایک قوم میں معبوس فرمائے گئے تھے، لہٰذا ہندوستان میں کون سا پیغمبر معبوس فرمایا گیا تھا؟ کیا ہم رام اور کرشنا کو خدا کے پیغمبر تسلیم کر سکتے ہیں؟ Non-Muslim brother by the name of Jagdish, who makes a reference to one of Dr. Zakir Naik's talks yesterday, his question is, Brother Jagdish would like to know, if prophets were sent to every nation of the world, then which prophets were sent to India? Can Ram, Krishna, etc. be considered prophets of God? تو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں پیغمبر معبوس فرمائے گئے تھے۔ قرآن پاک کی سورت فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ڈر سنانے والا گزر چکا۔ اس قسم کا پیغام سورت رعد آیت نمبر 7 سورت نمبر 13 میں دہرایا گیا ہے کہ تم ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ اسی قسم کا پیغام سورہ مومن سورت نمبر 40 آیت نمبر 78 میں بھی فرمایا گیا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ The question was that if prophets were sent to each and every nation, as the Quran says in Surah Fatir chapter 35 verse 24, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفَ فِيهَا نَذِيرٌ, there is not a nation or a tribe to whom we have not sent a warner or a guide. The Quran says in Surah Ra'd chapter 13 verse number 7, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, and to every nation have we sent a guide. Prophets were sent to each and every nation. The question posed was that which prophet was sent to India? Can we consider Ram as prophet of God, as Krishna prophet of God? And which revelation was sent to India? Can we consider Veda to be the word of God or Bhagavad Gita to be the word of God? قرآن پاک میں محض 25 پیغمبران خدا کے اسماء گرامی درج ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ پیغمبران بھیجے گئے تھے۔ تمام تر سابقہ پیغمبران محض اپنی امت کی ہدایت کے لیے مخصوص تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر جتنے بھی پیغمبران دنیا میں تشریف لائے وہ محض اپنی امتوں کے لیے مخصوص تھے، اور ان کی پیروی ایک مخصوص دور تک کے لیے کارآمد تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، لہذا ان کو محض مسلمانوں یا عربوں کے لیے رسول بنا کر نہ بھیجا گیا تھا، بلکہ ان کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔
قرآن پاک سورت انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اسی قسم کا پیغام سورہ سبا سورت نمبر 34 آیت نمبر 28 میں دہرایا گیا ہے، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی اپنی امت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، لیکن مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ Brother, by name, there are 25 messengers mentioned in the glorious Quran, like Adam, Noah, Abraham, Ismail, Ishaq, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. 25 by name. So whichever the Quran mentions, we can say for sure they were prophets of Almighty God. But which are not mentioned in the Quran, what we can say, maybe. There are some politicians, Muslim politicians, who say that Ram alayhi salam, Ram, may peace be upon him, as though he is a prophet of God. They scratch the back of the non-Muslims so that they in turn scratch their back. See, what I say, that Quran doesn't mention Ram or the prophet of God. Quran doesn't say Krishna the prophet of God. What I say, that maybe they were. But even if they were messengers of God, what we have to realize is that all the messengers that came, all the prophets that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were only sent for their group of people, and the message was meant for a particular time period. So even if Ram was a messenger of God, I'm not saying he is, even if he was, hypothetically, taken for granted he was, even if he was, today the Indians should not follow Ram or Krishna. Because if he was a prophet, he was only meant for that time and for those people. Today you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, who was not sent only for the Muslims or the Arabs, but the Quran says in Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین, we have sent thee not but as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. اس سوال کے بارے میں کہ ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا، کیا ہم رام اور کرشنا کو خدا کے پیغمبر تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ عرض ہے کہ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا کہ ہندوستان میں کون سا پیغمبر مبعوث فرمایا گیا تھا، چونکہ رام اور کرشنا کے نام قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا کوئی بھی شخص پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ کچھ مسلمان، بالخصوص کئی مسلم سیاستدان جو ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رام علیہ السلام۔ یہ وتیرہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث مبارک اس امر کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کرتی کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ تاہم کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہوں۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ رام اور کرشنا خدا کے پیغمبر تھے، تب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے اور وہ ایک مخصوص دورانیے تک کے لیے پیغمبر تھے۔ آج تمام تر دنیا میں آباد تمام تر انسانیت کو بشمول ہندوستان نبی آخر الزمان پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ The Quran says in Surah Sabah chapter 34 verse 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning them against sin. But most of the human beings, they do not know. So even if Ram was a messenger, even if Lakshman was a messenger, even if Krishna was a messenger, he was meant for those people and for that time. Even if he was, today all the people in the world, whether in India, America, Europe, Arab countries, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔